محمد علی رودھولوی صاحب کا اپنی بیٹی ہما بیگم کے نام ایک خط آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ میری جان دعا، تمہارا محبت نامہ آیا، خدا تمہیں خوش رکھے اور تمہاری مرادیں پوری کرے۔ جو پند و نصائح تم کرتی ہو وہ میرے دل میں بھی آتے ہیں، لیکن دل پہ اللہ قفل چڑھائے ہیں وہ کسی طرح نہیں کھولتے۔ اگر وہ قفل کھل جائے تو پھر کیا کہنا۔ اب نماز بھی زیادہ جی لگا کر پڑھتا ہوں اور دعا بھی بہت جی سے مانگتا ہوں، اس کے رحم و کرم کا خیال دل میں جماتا ہوں، اور اوقات میں بھی غور و فکر کر کے ایمان کے عقیدے دل میں مضبوط کرتا ہوں۔ مگر صبح کے وقت، جس کو حضوری کا وقت کہو، اس وقت دل میں وہی خیال یلغار بولتے ہیں جن سے ایمان متنفر ہے۔ جہاں جی چاہتا ہے کہ خاص تعلق ہوتا، جس کو پرسنل گاڈ کہتے ہیں، مگر وہاں قاعدہ ہی اور دکھائی دیتا ہے۔ نماز کے بعد بارگاہ خدا میں عرض کرتا ہوں کہ بار الہا ایمان دے۔ اللہ میاں فرماتے ہیں ہمارا کام ہی ایمان بخشنا ہے، مگر تم اپنے دل میں ڈھونڈو، یہ طلب تمہاری صادق ہے۔ میں عرض کرتا ہوں میرے مالک، میری تمنا ایمان کی روشنی سے سینہ جگمگ جگمگ کرنے لگے، جی سے معلوم ہوتی ہے۔ وہاں سے ارشاد ہوتا ہے ہاں ہاں یہ تو ٹھیک ہے، مگر غور کرو، تم نے جوانی میں بہت سی عورتوں کو جانا ہے، بھلا ایمان سے کہو اس بے تابی، تڑپ، شوق کا کچھ بھی شائبہ ہماری تلاش میں پاتے ہو؟ میں عرض کرتا ہوں جی نہیں، اس طرح کی تڑپ اور بے چینی تو نہیں پاتا، ایک دوسری طرح کی خواہش ضرور ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم تمہارے دل کا حال تم سے بہتر جانتے ہیں، یہ خواہش جو تم محسوس کرتے ہو تو یہ ہماری محبت کی وجہ سے نہیں، بلکہ بوڑھے ہو گئے ہو، عورت منہ نہیں لگاتی، طاقت جواب دے رہی ہے، موت کھڑی گھور رہی ہے، اس لیے اس طرح کے خیال دل میں پاتے ہو۔ میں عرض کرتا ہوں بار الہا تیرے سمجھانے سے سمجھ میں آتا ہے واقعی تیری خواہش انہی مجبوریوں سے ہوگی، مگر ہے تو جوانی میں نہ سہی، بڑھاپے میں سہی، مگر اب تو ہی اس کا خیال فرما کر رحم کر اور دے دے ایمان کی دولت۔ جواب ملتا ہے ہاں ہاں چلے چلو، اس میں تمہارا فائدہ کچھ نہ کچھ تو ہے ہی۔ میں عرض کرتا ہوں ارے میرے رب، میں تو اس سے زیادہ کی آس لگائے ہوں، تو رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، تیرا کیا نقصان ہے اگر اس سے زیادہ دے دے، میرے قلب کو تسکین ہو جائے۔ حکم ہوتا ہے زیادہ بک بک مت کرو، کہہ تو دیا کہ چلے چلو، اور کچھ نہیں تو جھوٹ سچ تمہاری عبودیت تو مضبوط ہوتی جائے گی، مگر مانتے ہی نہیں، قفل کھولو کی رٹ لگا دی ہے۔ ابے ہم تیرے رگ پٹھے سے واقف ہیں، بہروپیا جب جھالیا دنیا بھر کا آیا ہے وہاں سے ہوا باندھنے۔ میں عرض کرتا ہوں اب حضور مالک ہیں، جو چاہیں کہیں، چھوٹا منہ بڑی بات۔ حضرت ابراہیم نے یہی کہا تھا کہ قائل تو نے کر دیا مگر دل کو تسکین نہیں ہوئی۔ بڑے آدمی تھے، تیرے مقرب تھے، ان کو کچھ نہیں کہا اور ہمارے اوپر خفا ہوتے ہیں۔ پھر آپ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں؟ آخر کہاں جائیں، کس سے عرض حال کریں؟ میں 3.5 برس کا تھا، آپ نے باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھا لیا، اس کے بعد بیوقوف چاہنے والی ماں نے لاڈ پیار کی انتہا کر دی۔ اگر میں نے کسی کو مارنا چاہا تو اس نے ہزار بند سے چونی کھول کر اس کو دی اور کہنے لگی میرا بچہ یتیم ہے، یہ لو چونی اور اس کو مار لینے دو، اس کا جی چھوٹا نہ کرو۔ گھر میں دادا رہتے تھے، وہ والد کے قصے سنایا کرتے تھے کہ تمہارا باپ یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا۔ میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا تھا کہ ہم بھی بڑے ہوں گے تو یہی کریں گے۔ اس کے بعد ہم اسکول بھیج دیے گئے، وہاں سب طرح کے خیال دل میں ڈالے گئے۔ جب جوانی قریب آئی
تو تو ہی نے خیالات میں آزادی دی، خود رائے قائم کرنے کی قوت بخشی، ہربرٹ سپینسر اور مل کے خیالات دل میں جمنے لگے، کفر اور الحاد کی بنیاد پڑ گئی۔ جس طرح تو نے خسرہ مقرر کیا ہے کہ سب کو نکلے، اسی طرح شروع جوانی میں تیرے ہی حکم سے خیالات میں آزادی آتی ہے۔ جیسے بعضوں کو اسی خسرے سے سینے کی بیماری ہو جاتی ہے جو جان لے کر جاتی ہے، اسی طرح شروع جوانی کے خیالات بھی ہیں کہ بعضوں پر ان کا اثر نہیں ہوتا، اور بعض بیچارے بدقسمت ہوتے ہیں جن کو خیالات کی دق ہو جاتی ہے۔ جیسے دق کی دوا کرنے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اسی طرح ان خیالات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے خوش قسمت بچ جاتے ہیں، بہت سارے ہمارے ایسے جوانہ مرگ پاتے ہیں۔ اب اس میں ہمارا کیا بس تھا اور کون بس ہے؟ حضور جان بخشی ہو تو ایک عرض کروں۔ غیب سے آواز آتی ہے، خوب زبان چلتی ہے، گھبراؤ نہیں، چلے چلو۔ ہم وعدہ نہیں کرتے، مگر اتنا کہہ دیتے ہیں کہ بے آس مت ہو۔ اسی طرح سجدے میں پڑا رہتا ہوں، حکم ہوتا ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں، مگر تم اپنے دل کی بھڑاس نکال لو، کہو کہو کوئی حرج نہیں، ہم اپنے بندوں کے عرض حال کو برا نہیں مانتے، کہے چلو۔ میں بارالہا تیرے مذہب کی تعلیم دینے والے کہا کرتے تھے، بس خدا میں یقین رکھو۔ ہم یقین کے معنی وانی تو نہیں سمجھتے تھے، مگر سن لیتے تھے۔ اس دن ایک امریکن کی کتاب میں نکلا، To believe in God is to desire His existence. And what is more, to act as if life existed. لے بھلا حضور ہی فرمائیں، ایک طرف تو منطق نے عقل کو بابلا کر رکھا ہے، دوسری طرف مولوی بے ایمان دنیا بھر کی خرافات بچپن سے دماغ میں ٹھوس رہے ہیں۔ اگر آپ کے بندے گڑبڑا جائیں تو کیا تعجب ہے؟ حاتف سنو محمد علی، یوں ہی چلے چلو، ہم اپنا قاعدہ تو تمہارے لیے بدلیں گے نہیں، مگر اتنا جان رکھو ہم قہار جبار بھی ہیں اور رحیم و کریم بھی۔ ہم جانتے ہیں کہ تم کو ابھی اپنی بک بک سے سحری نہیں ہوئی، مگر تمہارا بکنا بالکل تحصیل حاصل ہے، کیونکہ ہم سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ہم تمہارے اوپر مشیت کے راز اپنے کھولنے والے نہیں، مگر اتنا بتائے دیتے ہیں کہ بس اٹھو سجدے سے، اپنا کام دیکھو۔ ہما پیاری، دنیاوی مصائب جو میں نے بیان کیے ہیں ان میں ممکن ہے کچھ مبالغہ ہو، مگر ہیں اور بہت شدید ہیں۔ تمہاری پیٹھ کا درد بھی بے چین کیے ہے، کوئی اچھا خیال آتا ہی نہیں، لیکن میں ہر بات کے لیے تیار ہوں۔ اپنی موت سب سے سخت ہے، جب میں اس پہ بھی راضی ہو گیا تو پھر کچھ اور کہنے کی حاجت نہیں۔ میں اسی طرح زندہ ہوں، ہنستا بھی ہوں، مضامین بھی لکھتا ہوں، برج بھی کھیلتا ہوں۔ میرے ننیال والے سخت بات کہنے کے عادی تھے، یہ ورثہ مجھے انہی سے ملا ہے۔ میں طبیعت کو روکتا ہوں۔ اپنی ہی مثال لے لو، تمہارا خط آتا ہے، اس سے مالی مصائب کم نہیں ہوتے، معدے کی تکلیف ویسی ہی رہتی ہے، مگر ذری سی خوشی ہو جاتی ہے، جیسے کسی کو پھانسی کا حکم ہو چکا ہو اور جیل کے احاطے میں کہیں کامنی پھول ہو، کال کوٹڑی سے نہ درخت دکھائی دیتا ہو نہ پھول، مگر اس کی خوشبو کمبخت قیدی کے ناک تک آ جائے اور ایک لمحے کے لیے جی خوش ہو جائے۔ بس تم لوگوں کے خط سے کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، تمہارا دل چاہے خط بھیجو چاہے نہ بھیجو، کچھ زیادہ فرق تھوڑی پڑتا ہے۔ بندہ محمد علی۔